نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں وجود بخشا، اپنی زندگی کے طور طریقے سکھائے. بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے ہادی و رہبر بنا کر، معلم بنا کر بھیجا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام بندگان الہی تک اللہ کی امانت کو کما حقہ پہنچا دیا. معزز حاضرین، آج خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ دراصل حالات و مناسبت کے لحاظ سے منتخب کیا گیا ہے. آپ میں سے اکثر جانتے ہیں دنیا کے حالات اور خصوصاً عالم اسلام کے جو حالات ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے اور مخفی نہیں ہیں. اسلامی ممالک میں ایک ملک فلسطین، جس پر آدھا اسلام نے جو ظلم ڈھایا ہوا ہے، اسی کے پس منظر میں کچھ ضروری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ساتھ ہی ساتھ ان حادثات اور حالات سے درس اور عبرت ایک مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے. لہٰذا آج کا عنوان سلگتا فلسطین، دروس اور نصیحتیں. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے 15ویں پارے کی پہلی آیت، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور اس واقعے میں جتنے مکانات، جتنے مقامات اللہ نے گھیرے ہیں، اس لحاظ سے ان کی اہمیت و فضیلت بھی بڑھ جاتی. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات، جس نے اپنے بندے کو راتوں ہی رات مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس، وہاں تک لے گیا. الذی بارکنا حولہ، ان مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی اہمیت بتا دی، اس کے فضائل بتا دیے. کہا کہ وہ مقام مسجد اقصی جہاں اللہ نے پہنچایا اپنے نبی کو، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکت رکھی ہے، بابرکت مقام ہے. الذی بارکنا حولہ. یہ سفر کیوں ہوا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو، اپنے بندے رسول کو بڑی بڑی نشانیاں بتا سکیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والی ذات ہے اور جاننے والی ذات ہے. اللہ کو
انسانوں کے ذہن و دماغ میں آنے والے خیالات، ان کا بھی علم ہے، بخوبی اللہ جانتا ہے۔ اور ہر درد و کرب میں موجود انسان جو اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی صداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جانتا ہے دنیا کے حالات، دنیا میں موجود ہر ذرے کی خبر اس کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے بڑے بڑے نشانیوں کی اللہ نے نشانیوں کی طرف اشارہ کیا، قرآن کریم میں بہت سارے مفسرین بلکہ صحابہ کرام سے بھی یہ چیزیں منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں ختم ہوتی ہیں وہاں اپنے صفات اور اپنے اسما کا جہاں ذکر کیا، اللہ کے نام اور اس کے جو صفات آتے ہیں ان کی بڑی معنویت ہے، پچھلی آیت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں کافی نشانیاں ہیں۔ بہرحال اس واقعے کی طرف سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جو اشارہ کیا، یہ دراصل مسجد اقصی جس کا ذکر ہوا، اس کے فضائل اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں بہت مقامات پر وارد ہے۔ اقصی اس کا معنی ہے دور، تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے اقصی کے معنی دور ہونا، مسافت کے اعتبار سے، ڈسٹینس کے اعتبار سے کہ کوئی بھی چیز جو دور ہوتی ہے اسے اقصی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی نشانی بتائی وہ مکہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا، جبکہ اس وقت کے لحاظ سے مکہ سے بیت المقدس یا مسجد اقصی تک پہنچنے کی جو مسافت تھی وہ 40 دن کی تھی۔ 40 دن کی مسافت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ لمحوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پار کروا دی۔ یہ بڑی نشانی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتائی، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں مسجد اقصی وہ مسجد جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ دوسری نشانی، تمام انبیاء سے ملاقات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی ہی سے اس کو مقام اور مرکز بنایا۔ ایک بڑی نشانی واقعہ معراج، اسراء، رات کو چل کر یعنی کم وقت میں اس بڑی مسافت کو اللہ تعالیٰ نے طے کروا دیا۔ پھر وہیں سے مسجد اقصی ہی سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر جاری کیا، جسے واقعہ معراج سے دنیا جانتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس میں ابھی شک و شبہ کے شکار ہیں اور الگ الگ تعویلات اور مختلف تفسیریں کرتے ہیں۔ حقیقی وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے ثابت کر دی ہیں۔ بہرحال اس میں بھی ایک بڑا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا۔ آسمانوں کی سیر، وہاں انبیاء سے ملاقات، اور اس کے بعد جنت و جہنم کی سیر، وہاں کے کچھ منظر جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں بیان کیے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نشانیاں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اللہ کے نبی کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانیاں بتائیں۔ بطور خاص اس مسجد اقصی کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے اطراف میں بہت ساری برکتیں عطا کی ہیں۔ اس زمین میں برکت ہے، کس اعتبار سے؟ کیونکہ یہ انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے۔ انبیاء یہاں رہے ہیں، کئی انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، ان کی تاریخ اس مسجد سے، اس مقام سے جڑی ہوئی ہے۔ انبیاء وہاں رہنا پسند کرتے تھے، اور پھر یہ مسجد بھی اس کے بانئین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا نام، پھر سلیمان، پھر یعقوب، اور اس طریقے سے بہت سارے انبیاء کا نام آتا ہے۔ اللہ عالم سب سے پہلے کس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہی اہل علم کی راجح بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو بابرکت بنایا، اور پھر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو پہلے طور پر اللہ نے بیان کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی تھیں، یہاں اللہ رب العزت نے کھیتیاں اگائیں، یہاں رہنے کے اعتبار سے، زندگی کے وسائل کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کیونکہ انبیاء وہاں رہ چکے ہیں، اس لحاظ سے یہ زمین جو ہے بابرکت ہوگی۔ انبیاء کی مقدس ہستیاں وہاں رہ چکی ہیں، اس لیے زمین وہ مقدس ہوئی۔ پھر اس طرح سے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں نے 16 سے 17 ماہ، 16 سے 17 مہینے قبلہ رخ ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی۔ پھر اس طرح سے یہ مسجد اقصی اس روئے زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کعبۃ اللہ، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال کے بعد ہی مسجد اقصی بنائی گئی۔ پھر اس طرح سے یہ ارض مبارکہ
اللہ نے ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، دیگر وسائل زندگی کے اعتبار سے، ایمان و استقامت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کافی بابرکت بنایا. اور پھر اس کی فضیلت اس طریقے سے بھی معلوم ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ارض مقدسہ، قرآن کریم میں اس کو ارض مقدسہ کہا گیا، جب بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. تو مقدس زمین تھی. اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی وفات کے قریب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری وفات کو اس سرزمین سے قریب کر دینا. یعنی اگر میری وفات ہو تو میں اس سرزمین سے جب قریب ہوں اس وقت میں، یا پھر یہ کہ قبر کے اعتبار سے میرا مدفن اس زمین کو بنا دینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کی مصلحت ہوتی تو میں تمہیں لے جا کر بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. تو اتنی قریب دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور مقام عطا کیا. اس واقعے اور اس حدیث کی روشنی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی بلا شک اس زمین کے بابرکت ہونے کے اعتبار سے، انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے اعتبار سے، اور وہاں جو اللہ نے برکتیں عطا کی تھی اس اعتبار سے. اور برکت کا کیا معنی ہے؟ ایمانی لحاظ سے برکت ملنا یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ ہو، عقیدہ مضبوط ہو، بدعت و خرافات سے دور ہو، ایمانی جو حملے ہوتے ہیں اس سے انسان بچ جائے. یہ ایمانی اعتبار سے برکت ہے. انسان کی زندگی میں اگر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو اس پر، اس نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ کی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نعمت ہے، اللہ نے برکت عطا کی ہے. اگر تو شرک و خرافات اور بدعات وغیرہ سے اگر ہم محفوظ ہیں تو اللہ سے خاص دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں اس کی وجہ سے برکت عطا کی ہے. پھر اس طرح سے یہ مقام وہی ہے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ معراج کروایا گیا. اس واقعے کے خلاصے میں اہل علم مفسرین نے بات نقل کی ہے کہ محض اس جگہ ہی کو اللہ نے منتخب اس لیے کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ یہ مقام جہاں قبلتین ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور اس طرح سے دوسرا قبلہ مسجد حرام، ان دونوں کی فضیلت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا. بتایا کہ پورے روئے زمین میں مسجد حرام جہاں ہے اور مسجد اقصی جہاں ہے، یہ دونوں زمینیں اللہ کے نزدیک بہت مقدس ہیں، بابرکت ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہیں. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے واقعے کے لیے جہاں بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی کے ذریعے سے اس امت تک، اس دنیا تک پہنچائیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چاہا کہ ان دونوں کے مقام و مرتبے سے دنیا واقف ہو جائے. اس لحاظ سے ان کا مقام، ان کا شرف، ان کا فضل بڑھ جاتا ہے، ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اور پھر ساتویں فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ برکت حاصل کرنے یا پھر یہ کہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے 3 مقامات کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا. جب آپ بیان کر رہے تھے تو آپ مسجد نبوی میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں اجر و ثواب کی نیت سے، یعنی اگر وہ سفر کوئی کر کے جائے تو اس سفر میں اسے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھے گا، اس کا مقام بڑھ جائے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. یہ سوائے 3 مساجد کے علاوہ دنیا میں کسی اور مقام پر انسان اس نیت سے نہیں جا سکتا ہے. وہ پہلے مسجد حرام کعبۃ اللہ ہے، حج اور عمرہ کی نیت سے ہم جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد اقصی، کیونکہ ابھی آپ بات آئے گی کہ یہاں نمازیں پڑھنا بھی اجر و ثواب، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور پھر آپ نے کہا مسجد ھذا یعنی مسجد نبوی، وہاں بھی اگر آپ سفر کر کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو دنیا نے بتایا کہ فلاں سفر کرو، فلاں آستانے کے پاس چلے جاؤ، فلاں مقبرے کے پاس چلے جاؤ، فلاں مزار کا سفر کرو، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد ہو جائے. یہ 3 فضیلت کے مقامات ہیں کہ جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں آپ کو اجر و ثواب کی نیت سے جانا چاہیے. پھر اس طرح سے اس میں نماز پڑھنا بھی، عام مساجد، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا عام مسجدوں میں پڑھنے سے 250 اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. 250 نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا آپ نے خود بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا یہ 1000 نمازوں سے بہتر ہے. وہیں مسجد اقصی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی کی 4 نمازیں مسجد نبوی کی 1 نماز کے مقابل ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں وہاں 1000 نیکیاں مل رہی ہیں، یہاں ایک نماز پڑھنے پر 250 نیکیاں کم از کم مل جائیں گی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں۔ اس حساب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، یہ بہترین مقام ہے جہاں نماز پڑھنی چاہیے، مسجد اقصیٰ۔ پھر اس حساب سے دیگر احادیث میں بھی یہ بات بھی منقول ہے کہ اس کو کہا گیا ارض المحشر والمنشر، ارض المحشر والمنشر، کہ یہیں سے لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا، اور اس سے پہلے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، محشر کے لیے جو مقام میدان اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے، قیامت کی ہولناکیاں جب ہو رہی ہوں گی، قیامت جب واقع ہوگی، اس وقت میں اسی مقام میں اسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہوگا، جہاں دنیا کے بڑے فتنے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کو سرفرازی اور ان کو فتح عطا کریں گے۔ یہی وہ مقامات ہیں جن کی فضیلتیں قرآن و احادیث میں بہت سارے مقامات پر موجود ہیں۔ مفسرین نے، محدثین نے یہ بات بتائی کہ اس کو محشر اور منشر اس لیے بتایا گیا کیونکہ یہ انبیاء یہاں رہنا پسند کرتے تھے، اور انبیاء کی بڑی تعداد یہاں گزر چکی ہے، ان کی تاریخیں یہاں سے منسلک ہیں، اس اعتبار سے، اور انبیاء کو یہیں دفنایا گیا، اس لحاظ سے اس مقام کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس پورے فضائل کے درمیان شاید آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ فلسطین کہاں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ پرانے نام کے اعتبار سے ایلیا مقام میں ہے، پرانے نام تاریخ کے اعتبار سے، آج کے لحاظ سے فلسطین میں واقع ہے، فلسطین میں وہ مسجد واقع ہے، اس لحاظ سے ہم نے یہ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو اس زمین یا آج جو دنیا اس نام سے فلسطین کے نام سے جانتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہے۔ حالیہ منظرنامہ جو ہمارے سامنے دنیا کے سامنے ہے، بہت سارے حادثات اور ایک تاریخ ہے، 70-75 سالوں سے اس پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آدھا اسلام اور بطور خاص اگر اسلامی نظریے سے اس کا مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو پھر اسلام اور کفر کے درمیان جو رساکشی چل رہی ہے، حق اور باطل کے درمیان جو اختلافات ہیں، بنیادی سبب وہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ سیاسی مسائل میں چلے جائیں یا پھر پولیٹیکل جو ایشوز ہیں اور بہت ساری ذاتی مسائل کو لے لیں تو یہ بہت ساری داستان ہے ایک لمبی، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، جہاں عقیدے کی حفاظت، جہاں اہل ایمان رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پورے حادثے کے درمیان جو پچھلے مہینے ہمارے سامنے دنیا نے جو منظر پیش کیا، اور جس طریقے سے کچھ حادثات، واقعات، تصویریں اور ویڈیوز ہمارے سامنے آئے، کچھ خبریں جو پڑھنے کو ملی، ان تمام حالات میں ایسے کچھ مناظر ہیں جن کو ہمیں درس اور عبرت کی نظروں سے دیکھنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنے کی نظروں سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں شروعات ایسے واقعے سے کرنا چاہتا ہوں جن میں افضل العبادات نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں تمام عبادتوں میں توحید کے اقرار کے بعد نماز سب سے افضل ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہی آیا، چھوٹا سا کلپ یا ایک تصویر آئی تھی جس میں لکھا گیا تھا، اور وہ حقیقت کے کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کہاں؟ ایسے چھت پر جو زمین بوس ہو چکا ہے، ملبہ بن چکا ہے، وہ مقام کھنڈر بن چکا ہے، اس مقام پر جو چھت پہلے اونچی تھی اب وہ زمین بوس ہو چکی ہے، اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والا واقعہ کیا ہے؟ وہاں یہ لکھا گیا تھا کہ یہاں یہ لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، جبکہ ان کے خود کے رشتہ دار، گھر والے اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس بلڈنگ کے نیچے دبے ہوئے ہیں جو ٹوٹ کر تہس نہس ہو چکی ہے، لیکن ان کو نماز پہلے اہم ہے، ان کے لیے نماز پہلے اہم ہے۔ انہوں نے نماز با جماعت ادا کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد ان تمام مردوں کو جو ہے ہم نکالیں گے۔ اللہ اکبر! تو نماز کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں کس قدر اہم ہوتی ہے۔ چھوٹا مسئلہ کیا آ گیا، چھوٹی مصروفیت کیا آ گئی کہ ہم نمازوں سے جی چراتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یا اس طریقے سے کہ ہمیں خیال ہی نہ ہو نماز کا۔ اللہ اکبر! یہ اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی دردناک اور کربناک علم ہو سکتا ہے، کوئی حالت ہو سکتی ہے کہ اپنے خود کے رشتہ دار جس میں ماں باپ، بہنیں، بھائی جو بھی ہیں وہ سب ملبوں کے نیچے دبے ہوں، اور نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی فکر انسان کو ہو جائے، یہ ایمانی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر اس طرح سے دوسری چیز جو ان تمام واقعات اور حادثات کے درمیان سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ قرآن سے ان لوگوں کا رشتہ، ان لوگوں کا تعلق قرآن سے کتنا گہرا ہے۔ کئی ایسے واقعات آئے کہ جہاں بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جہاں زخم میں ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں، بڑے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی میں مشغول بھی ہیں، اور ایسے کچھ واقعات صحابہ کی زندگیوں میں بھی رونما ہو چکے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن خاص طور سے ایک ویڈیو جو سامنے آیا،
دل کو دہلا دینے والا واقعہ. بچہ ہے جس کے پیر میں بڑا گہرا زخم لگا ہے, اس کو سرجری کر کے ہی ختم کیا جا سکتا ہے, لیکن اس مقام کو سند کرنے والا انجیکشن اور دوا بر وقت نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کو ہم تھوڑا روکتے ہیں. بچے کو درد بہت ہو رہا ہے, اس نے یہ کہا ڈاکٹر سے خود کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرا علاج کرنا شروع کر دیجئے, چاہے وہ سند کرنے والا انجیکشن یا دوا آپ کے پاس ہو یا نہ ہو, میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں, آپ اپنا کام کرتے جائیے. وہ منظر دیکھا ہے آنکھوں نے, آپ نے بھی شاید دیکھا ہو, دنیا نے دیکھا ہو. عبرت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس بچے کا جو صرف 12 سے 13 سال کا ہے, اس کے اندر یہ شوق, قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کی تڑپ, قرآن مجید کو پڑھنے سے اپنے درد کو بھلا دینے والا احساس, بتائیے کہاں سے آیا؟ یہ ایمان کی علامت, یہ تربیت, اچھی تربیت کی علامت ہے. ڈاکٹر علاج کر رہا ہے, اس کو سٹیچنگ کر رہا ہے, اور وہ قرآن مجید کی تلاوت, اس سے تکلیف ہو رہی ہے, اس کے آواز میں محسوس ہو رہا ہے کہ تکلیف ہے, لیکن قرآن مجید کی کو پڑھنا وہ نہیں رک رہا ہے, پڑھنے تلاوت جاری رکھتا ہے. پھر اس طرح سے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثالیں یہاں نظر آتی ہیں ان حادثات و واقعات میں, کہ آپ دیکھیں والدین, کئی ایسے والدین جو اپنے مردہ بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے چل پھر رہے ہیں, اپنے مردہ بچوں کے جو ان ملبوں کے نیچے دب چکے تھے, مر چکے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, شیرخوار بچے ہیں, دودھ پینے والے بچے, ایسے بچوں کو, ایسے بچے بھی جو ابھی بلوغت کو پہنچنے والے ہیں, ان تمام بچے جو یہ وہ بچے جو بڑھاپے کا سہارا والدین کے لیے بنتے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو مرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. اس کے باوجود الحمدللہ کے الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں, اللہ کی مرضی ہے. یہ توفیق ہے, یہ ایمانی توفیق ہے, یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. وہ قوت برداشت ہر کسی میں نہیں آ سکتی ہے. ایمان اگر مضبوط ہے, انسان اس وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوگا, کیونکہ اللہ نے اسے صحت عطا کی, اسے اللہ نے محفوظ رکھا ہے. پھر اس طرح سے وہیں کئی ایسے بچے جو بالکل معصوم ہیں, چھوٹے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے, ان کے سامنے ہی ان کے ماں باپ کو لٹایا گیا ہے جو کہ مر چکے ہیں. چھوٹے بچے, بالکل معصوم بچے. اور وہیں ایک ایسی بچی کی تصویر بھی آئی تھی جس کو کفن میں لپٹا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹیکر لگا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آج سے 7 دن پہلے اس کی ولادت ہوئی تھی, آج سے 7 دن پہلے اس کی ولادت ہوئی تھی, اور آج کو یہ شہیدہ لکھی گئی ہے. شہیدہ, غالباً اس کا نام لبنہ تھا, شہیدہ تو لبنہ, جس دن اس کا عقیقہ منایا جانا چاہیے اس دن وہ شہید ہو چکی ہے. ایسے منظر دنیا نے دیکھے. اب اس کو عبرت کی نظر سے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ایسے ماں باپ, ان کا ایمان کیا ہوگا, ان کی قوت برداشت, ان کے اندر صبر و استقامت کتنا ہوگا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ایک خوشی پہنچی تھی وہ اچانک چلی جائے, اس طریقے سے حادثے کا شکار ہو جائے. تو پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس طریقے سے ایک اسکرین شاٹ بھی, واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ ایسے شخص کا جو فلسطینی ہے, اس کو کسی اس کے دوست یا رشتہ دار نے, جو غالباً فلسطین میں نہیں تھا کہیں اور تھا, اس نے اس کے حالات پوچھے. اس کا نام یوسف تھا. کہا کہ اے یوسف آپ کا کیا حال ہے, عربی میں لکھے ہوئے تھے میسیجز. اس نے کہا کہ الحمدللہ علی کل حال, سب سے پہلے الحمدللہ علی کل حال. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناپسندیدہ حالات میں پڑھتے تھے. ایسے حالات جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس کو انسان پسند نہیں کرتا ہے, اس وقت میں پڑھنا چاہیے. اس نے اس سے جملے کو شروع کیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ابھی ابھی میں 10 لوگوں کو, 10 شہداء کو دفنا کر آ رہا ہوں جس میں میرے والدین بھی تھے. اس نے وہ میسج لکھا. اس کے بعد لکھا کہ اور 50-60 ایسے لوگ ہیں جو ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, جن میں میری بیوی ہیں, میرا ایک بچہ ہے, 3 بیٹیاں ہیں, میرے بھائی ہیں, اور دیگر رشتہ دار ہیں جن کو ابھی نکالنا باقی ہے. اس کے بعد اس نے جو لکھا الحمدللہ علی کل حال. پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, انا للہ و انا الیہ راجعون, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بتائیے یہ الفاظ, یہ جملے, یہ دعائیہ کلمات بے ساختہ طور پر انسان کی زبان پر اس مشکل حالات میں بھی آنا, واللہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اللہ کی خاص توفیق ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا حادثہ کیا ہو گیا, غصے میں آ کر کے کچھ ایسے الفاظ ہم اناپ شناپ بکنے لگ جاتے ہیں, ایمانی کیفیت ہمارے دل سے اتر جاتی ہے. اس کے بعد انتقام والے جذبے, اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہو یا کچھ حادثہ ایسے ہی ہو گیا ہو, تو پھر اپنے حالات یا اپنے وقت کو, اپنے برے وقت کے افسوسناک جو ہے افسانے پڑھنے لگ جاتے ہیں. وہاں ایمانی کلمات ہمارے نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب ہو رہی ہے, اللہ کی تقدیر سے رضامندی جو ہے ظاہر کرنا چاہیے ایک مسلمان کو, لیکن کہیں نہ کہیں ناراضگی لوگ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے کئی ایسی مائیں جن کو سلام کرتا ہے یہ دل کہ جو ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے اپنے چہروں سے پردے کو گرنے نہیں دیا. اللہ اکبر. ایسا ویڈیو بھی آیا
جو سڑک کے کنارے اپنی روٹیاں سیک رہی ہیں، اپنا کھانا بنا رہی ہیں، لیکن اس آگ کے سامنے بیٹھ کر کے بھی انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ اپنے پردے کو نکالیں. تھوڑا کیا گرمی ہو گئی، تھوڑی کیا مشکل آ گئی، یا پھر گھر سے باہر نکل گئے، خواتین کا یہ عالم ہے کہ وہ پردے نکال دیتے ہیں. اس میں محرم ہے، غیر محرم ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے. ارے یہ تو وہ صفت ہے، یہ وہ لباس ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا پسند کرتا ہے. اللہ نے اسی لیے پردے کا حکم دیا، ورنہ اگر اپنی نفسانی چیزوں کو سننا ہوتا اگر تو انسان اپنے کپڑے بھی نکال کر کے گھوم سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو، جو کر سکتے ہو کرو. حیا یہ ایمان کی صفت ہے، اور عورت میں یہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پردے میں رکھا ہے، اور اللہ کو یہ چیز زیادہ بھی پسند ہے. پھر اس طرح سے اہم پیغام ان تمام چیزوں کے بعد یہ ہے کہ خاتمے کے وقت میں بھی بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے اپنے ہم عمر کے بچوں کو جو 12 سے 13 سال کے شاید ہوں گے، ان کو تلقین کر رہے ہیں کلمے کی، اللہ اکبر. جو مر رہے ہیں ان کے سامنے ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. یہ مناظر دیکھ کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، توکل مضبوط ہو جاتا ہے. یہ مناظر ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھو. ایسے مشکل حالات میں ضرور اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں گے کہ ہم اس کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور اللہ کی رضا ہی سب سے اہم ہے. اللہ راضی ہو جائے، انسان چاہے اس نے کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، بغیر سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا. اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار، اپنے اخلاق سے، اپنے سلوک سے، اپنی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی انسان کو ضرورت ہے. تو تمام چیزیں یہی ہیں، پیغام ہمارا یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ جو ایمانی زندگیاں ہمارے سامنے، جو حالات، مناظر جتنے ہم دیکھ پائے، اس سے کچھ نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے حالات اور حادثات ہوں گے جو شاید ہمارے سامنے نہ آئے ہوں، لیکن ان سے ہمیں نصیحت ضرور حاصل کرنی چاہیے. وہ مائیں، انہوں نے کیسی تربیت کی ہوگی اپنے بچوں کی، وہ بچے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر کے ان سے اخلاق سیکھیں، ایمان سیکھا، عقیدہ سیکھا، اور اس کو انہوں نے ظاہر بھی کیا. یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا، یہ کوئی بنائی ہوئی فلم نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کر کے کچھ اپنے الفاظ جو چاہیں کہہ رہے ہوں، جس سے ہم ریلز دیکھ کر کے بہت سارے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. حقیقت میں جینا سیکھیے. ریئل لائف اور ریل لائف الگ ہوتی ہے. متاثر ہونا ہے تو صحیح زندگیوں سے ہو جائیے، اور ایمان سے جتنا ہمارا تعلق گہرا ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی عزت اور عظمت ہمیں بخشے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ نے اپنے لشکروں سے 12 یہ بات کہی تھی، اعزنا اللہ بالاسلام ما مبتغینا بغیرہ اذلنا اللہ، کہ اللہ نے اگر ہمیں عزت بخشی ہے، جو جاہلیت کا دور ہے اسے مت بھولو، اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے تو اسلام کی وجہ سے. اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرتے ہیں تو ہمیں عزت ملنے والی نہیں ہے. تو ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کے لیے پیغام ہے، اولاد کے لیے پیغام ہے کہ ماں باپ کی سرپرستی میں رہ کر ایمان کو سیکھنے، عقیدے کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے. عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگنے کی ضرورت ہے. توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے عطا کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایسے مناظر تھے جن سے کچھ نصیحتیں اور ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے تھے، دروس حاصل کرنے چاہیے تھے. یہی میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں بتانے کی جسارت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے. اور بطور خاص فلسطین کے مقام میں جہاں مسلمانوں کو مظلومانہ طور پر ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے، کئی زندگیوں کو تباہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمانا اور ظالمین کو اللہ ظلم سے روک لے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دینا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جہاں بھی دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم کر کے اپنی غیبی مدد بھیج کر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانا. اور اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو، حسن خاتمہ ہو، عقیدہ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہمیں نجات دے کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.